بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، ہم اپنے لیکچر کی کڑی کو 8 تک مکمل کر چکے ہیں اور آج ہمارا 9واں لیکچر ہے۔ آج ہم آپ کو 9ویں لیکچر کے اندر جو کچھ بتائیں گے وہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کے اندر فائل کو پاسورڈ لگانا سکھائیں گے۔ کل ہم نے ایک سرسری جائزہ لیا تھا کہ آپ اپنی فائل کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہو تاکہ آپ کی اجازت کے بغیر جو ڈیٹا آپ لکھتے ہو اس کو کھول کر کوئی ایکسیس نہ کر سکے۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی قیمتی ریکارڈ پڑا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے چلے جانے کے بعد کمپیوٹر کے اوپر کوئی اور بندہ آ کے بیٹھتا ہے تو وہ میری فائل کو کھول کر ڈسٹرب نہ کرے اور اس کے اندر ڈیٹے کو چینج نہ کر سکے۔ تو یہ آج ہم آپ کو سکھائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم کٹ کاپی پیسٹ کرنا بھی سیکھیں گے کہ ایک ورڈ کے اندر اگر آپ نے تحریر لکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو بار بار دوبارہ لکھنا چاہتے ہو تو اس کو کیسے کاپی پیسٹ کرو گے۔ عزیز طلبہ، ہم فائل میں نیو بھی پڑھ چکے ہیں، اس کی شارٹ کٹ کنٹرول این ہے۔ اوپن بھی پڑھ چکے ہیں۔ نیو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیتے ہو، پھر ایک نئی فائل بناتے ہو، تو ہم فائل مینیو میں جا کے نیو کریں گے، نیا ایک پیج ہمیں مل جاتا ہے جس کے اوپر ہم کوئی ورک وغیرہ کرتے ہیں۔ اوپن کا مطلب ہوتا ہے جی کہ ہم کوئی بھی فائل جو کمپیوٹر کے اندر بناتے ہیں ورڈ کے اندر، اس کو سیو کر لیتے ہیں، اور سیو کرنے کے بعد کھول کے جب دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم اوپن کا آپشن استعمال کرتے ہیں۔ اوپن کے اوپر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو یہ جتنی بھی ہم نے فائلیں بنائی ہوتی ہیں ان کی ایک لسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور ہم یہاں سے کسی بھی فائل کو کھول کر یہاں سے اوپن کر کے ایکسیس اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سیو بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ آپ کسی بھی ڈاکومنٹ کو سیو کرتے ہو اپنے کمپیوٹر کے اندر تو وہ کیسے کریں گے، میں اس کی ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں، دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ آپ فار ایگزامپل ایک نیا ڈاکومنٹ یہاں پہ لے کے آتے ہیں، کوئی بھی چیز اس کے اندر آپ ٹائپ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کمپیوٹر کے اندر میں سیو کر لوں، تو میں اس کو کیسے سیو کروں گا؟ تو ایک تو طریقہ آپ کو یہاں کلک کر کے بتایا، یہ سمپل سیو کا آپشن پڑا ہے۔ دوسرا طریقہ آپ کو کنٹرول ایس کا بٹن بتایا تھا کہ آپ کنٹرول دبا کر رکھیں اور ایس کا بٹن دبائیں، اور تیسرا طریقہ آپ کو سیو کے اوپر کلک کرنے کا بتایا تھا کہ آپ یہاں کلک کر کے بھی اپنی فائل کو سیو کر سکتے ہو۔ یہاں پہ نام ٹائپ کیا جاتا ہے اور سیو کے اوپر کلک کر دیا جاتا ہے۔ سیو اور سیو ایز میں یہ فرق بتایا تھا کہ آپ ایک فائل کو مختلف لوکیشنز پہ مختلف نامز کے ساتھ سیو کر سکتے ہو، اور پرنٹ کل میں نے ہلکا پھلکا آپ کو تعارف بتایا تھا، اس کا پریکٹیکلی ہم کسی دن پرنٹر رکھ کے ویڈیو کی شکل میں آپ کو سمجھائیں گے۔ یہاں اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہو اور اس کا پرنٹ نکالنا ہوتا ہے تو آپ سمپلی یہاں سے پرنٹر سلیکٹ کر لیتے ہو، اور اپنا اگر سارے ڈاکومنٹ جتنے بھی پیج، یہ کل میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا تھا کہ اگر سارے پیج نکالنے ہیں تو آپ نے آل کر دینا ہے، کوئی مخصوص پیج نکالنا ہے جس کے اوپر آپ نے کرسر رکھا ہوا ہوگا اور اوکے کریں گے تو وہ آپ کا وہی پیج نکل آئے گا۔ یا اگر آپ پیج کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس ریڈیو بٹن کو تو آپ یہاں پہ پیج کا نمبر ٹائپ کریں گے۔ فار ایگزامپل ایک سے زیادہ پیج نکالنے ہیں تو آپ ایک اور اس کے بعد کوما ڈالیں گے۔ فار ایگزامپل آپ نے 6 نمبر والا پیج نکالنا ہے، 10 نمبر والا نکالنا ہے، یا آپ نے 45 سے لے کر 50 تک کنٹینیوسلی نکالنے ہیں تو 45-50 کر دیں گے، مطلب وہ 45-46 آٹومیٹیکلی اس میں آ جائیں گے۔ اور یہ اس کی نمبر آف کاپیز تھی کہ آپ نے اس میں سے کتنی کاپی نکالنی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک اپلیکیشن ٹائپ کی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس کی میں 15 کاپیاں نکالوں، تو آپ ایسا کریں گے کہ پہلے ایک کاپی کی کمانڈ دیں، یہاں پہ اس کو چیک کر لیں پرنٹ نکال کے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے تو آپ 15 کمانڈ دے دیں گے، 15 پیج فوراً ہی نکل آئیں گے، تقریباً 1 منٹ کے اندر 15-20 پیج جو ہے وہ پرنٹر نکال دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس کے اندر کوئی مسٹیک آ جائے تو وہ آپ کے 15 پیجز سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو پہلے ہمیشہ یہ اصول اپنایا جاتا ہے کہ پہلے کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ پرنٹ اس کو ایک سے زیادہ تعداد میں آپ کو چاہیے ہوں تو آپ پہلے صرف اس کی یہاں سے ایک کاپی سلیکٹ کر کے اوکے کر کے پرنٹ نکالیں، اس کو پہلے پروف ریڈ کر لیں کہ اس کے اندر کوئی مسٹیک نہ ہو، تب آپ آگے پرنٹ مزید نکالیں۔ اتنے تک تو آپ کو میں نے کل سمجھایا تھا، یہ میں نے ایک ریویو بھی کروا دی ہے تاکہ آپ کو تازہ ہو جائے۔ اس کے بعد کل ہم نے پریپیئر میں انکرپٹ ڈاکومنٹ کا سرسری تعارف پڑھا تھا، تو اب میں کیا کرتا ہوں جی، اس کو پریپیئر میں جا کے پاسورڈ لگانا آپ کو سکھاتا ہوں۔ یہ میں نے ایک فائل سمپل سی بنائی ہے، فار ایگزامپل میں اس کے اندر اسٹوڈنٹ کا فیس ریکارڈ رکھ رہا ہوں، تو میں اس فائل کو سیو کر لیتا ہوں۔ تو میں اس کو کیسے سیو کروں گا،
میں ایسا کروں گا جی کہ میں یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں ٹیبل بنا لیتا ہوں یہاں پہ. یہ ٹیبل بنانا آپ کو سکھائیں گے, یہ پریشان نہیں ہونا, میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں. فار ایگزامپل یہ میرا نیم ہے, یہ اسٹوڈنٹ یہ سیریل نمبر میں کر دیتا ہوں, اور یہ میں اسٹوڈنٹ نیم کر دیتا ہوں, اور یہاں پہ میں فادر نیم, اور یہاں میں فیس لکھ دیتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اس میں اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ پڑا ہے, اور میں اس کے اندر نیم وغیرہ لکھ دیتا ہوں. جیسے میں نے عمران لکھ دی ہے, فادر نیم لکھ دی ہے. اب اس نے فار ایگزامپل مجھے 500 روپے فیس دی ہے, تو میں اس کو اپنے کمپیوٹر کے اندر سیو کر جاتا ہوں. اور کوئی بندہ اس میں بعد میں آ کے یہ 500 کی بجائے یہاں پہ 300 کر دیتا ہے, یا 500 کی بجائے مجھے 1000 یہاں لکھ دیتا ہے, تو میرے حساب میں تو فرق آ جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میری جو فائل ہے اس کو میں سیو کروں, لیکن میری اجازت کے بغیر اس کو کوئی کھول نہ سکے. تو ہم اس کو پاسورڈ لگا دیں گے. ابھی یہ میری فائل سیو نہیں کھڑی, اگر آپ غور کریں تو یہ ڈاکومنٹ 2 اوپر لکھا کھڑا ہے, مطلب کہ یہ ابھی فائل سیو نہیں ہے. وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب فائل سیو ہوتی ہے کسی نام سے آپ سیو کریں گے تو اس کے ڈاکومنٹ ٹائٹل کے اوپر نام لکھا ہوا آ جاتا ہے. تو میں اس کو پہلے تو سیو کر لیتا ہوں. یہاں سمپلی سیو کے اوپر کلک کر دیں, یا عادت اپنا لیں کہ کنٹرول S کا بٹن دبائیں. تو یہ پوچھ رہا ہے جی کہ آپ اس کو کس نام سے سیو کرنا چاہتے ہو, اور ادھر آپ لوکیشن بھی دے سکتے ہو کہ آپ نے C ڈرائیو میں سیو کرنی ہے, D میں. کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ C ڈرائیو کو چھوڑ کے اگلی ڈرائیو کے اندر کسی کے اندر اپنا فولڈر بنا لیں اور اس میں فائلیں رکھا کریں. کیونکہ جب آپ C کے اندر یہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر کوئی چیز رکھتے ہیں تو ونڈو وغیرہ جب آپ کی یہ کرپٹ ہو جاتی ہے, اڑ جاتی ہے, تو اس میں سے سارا ڈاٹا ضائع ہو جاتا ہے. تو میں فی الحال عارضی طور پہ اسی جگہ ہی سیو کر لیتا ہوں, فیس ریکارڈ کے نام سے. میں سیو کے اوپر کلک کر دوں گا, یہ میری فائل سیو ہو گئی ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں تو یہ اوپر فی ریکارڈ ٹائٹل کے اوپر بھی لکھا ہوا آ گیا ہے. اب اس کو میں فائل کو بند کر دیتا ہوں اور مائکروسافٹ ورڈ کھولتا ہوں. فار ایگزامپل اب یہ میں نہیں کھول رہا, کوئی اور بندہ آیا ہے اور میرے سسٹم کے اوپر بیٹھا ہے اور یہ میرا ڈاٹا کھولنا چاہتا ہے. وہ فائل میں جا کے اوپن بھی کر سکتا ہے, اور کنٹرول دبا کے O کا بٹن بھی دبا سکتا ہے. یہ اوپن کرنے کی شارٹ کٹ ہے. یہاں وہ دیکھے گا کہ کون کون سی فائلیں پڑی ہیں. فار ایگزامپل یہ فیس ریکارڈ والی ایک فائل پڑی ہے, اس کو وہ اوپن کرے گا جیسے ہی تو کھل کے سامنے آ جائے گی. اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر میں چینجنگ کر لوں. مثال کے طور پہ یہاں پہ میرا بہت سارے اسٹوڈنٹوں کا ریکارڈ پڑا ہے, تو وہ اب کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے 1000 روپے فیس دی اور وہ آ کے یہاں کہتا ہے جی 2000 دی ہے. اب میرے حساب میں تو فرق آ جائے گا. اب میں وہ سیو کر کے چلا جاتا ہے. اب کل کو میں جب آ کے فائل کھولوں گا تو میں تو دیکھوں گا تو اس میں میرا بہت سارا ڈسٹربنس ہوگی, مطلب کہ میرا حساب کتاب میں فرق آ جائے گا, اور مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سی جگہ پہ چینجنگ ہوئی پڑی ہے. کیونکہ کاغذ کے اوپر تو کٹنگ بندہ کرتا ہے یا فلوئڈ وغیرہ لگاتا ہے تو دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اب اس میں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے سامنے ہے ساری سچویشن. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر اس فائل کو کوئی بندہ نہ کھول سکے, تو میں اس کو پاسورڈ پروٹیکٹڈ کروں گا. میں اب یہاں فائل میں آؤں گا یا آفس بٹن کے اوپر کلک کروں گا, اور پریپیئر میں آ کے انکرپٹ ڈاکومنٹ کا ایک آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ تالا اور چابی سی بنی کھڑی ہے, اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. یہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا. اب یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ وہ بٹن جو نان ٹائپنگ کیز ہیں. اب نان ٹائپنگ کیز کی بورڈ کے تعارف کے دوران میں مکمل آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ وہ کیز جن کو دبائیں تو وہ لکھتی نہیں ہیں, جیسے شفٹ ہے, کنٹرول ہے, آلٹ کا بٹن ہے, ٹیب ہے, اس طرح فنکشنز کی وغیرہ بھی پڑی ہیں, وہ بھی پاسورڈ کے طور پہ یوز نہیں ہو سکتی. سمبل وغیرہ آپ پاسورڈ کے طور پہ یوز کر سکتے ہو, جیسے سٹار ہے, یہ @آف ہے, یا ہیش کا بٹن ہے. تو اب یہاں میں نے سمپل کوئی پاسورڈ دینا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ عمران 123 لکھ رہا ہوں. جب میں اوکے کروں گا تو یہ مجھ سے ایک مرتبہ دوبارہ پاسورڈ مانگے گا. وہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے پہلے میں نے غلط لکھا ہو. تو جب آپ دوبارہ پاسورڈ لگائیں گے تو پہلے کے ساتھ میچ کرے گا تو تب پاسورڈ لگے گا. جس طرح آپ موبائلوں کے اندر سیکورٹی کوڈ لگاتے ہو تو وہ 2 مرتبہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, سیم وہی پرابلم ہے. اب میں دوبارہ وہی پاسورڈ دیتا ہوں, عمران 123. اگر یہ میرا پہلے کے ساتھ میچ کرے گا تو یہ اوکے ایکسیپٹ کر لے گا, نہیں تو نہیں کرے گا, وہ کہے گا میچ نہیں کرتا. اب میں جیسے ہی اوکے کروں گا اب یہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, مطلب کہ میرے دونوں پاسورڈ میچ کر گئے ہیں. اب یہ پاسورڈ لگا تو کھڑا ہے لیکن ابھی نہیں لگا, کیونکہ آپ لوگوں نے اس فائل کو ابھی سیو نہیں کیا. پہلے سیو تو کی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر جو چینجنگ کی ہے وہ ابھی سیو نہیں ہوئی. تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو آپ دوبارہ فائل میں جا کے سیو کے اوپر سمپل کلک کر دینی ہے, نام وغیرہ کوئی نہیں مانگے گا. یا آپ ایک مرتبہ یہاں سے ورڈ کو کلوز کریں
تو وہ آپ کو سیو کا میسج دے گا کہ اس کو سیو کرنا ہے یا نہیں. یس کریں گے تو پاسورڈ لگ جائے گا اور سیو بھی ہو جائے گا اور فائل بند بھی ہو جائے گی. جو اگر آپ نو کریں گے تو پاسورڈ اس کے اوپر نہیں لگے گا. تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ایک مرتبہ کلوز کر کے یس کر دیں. یہ آپ کی فائل بند بھی ہو گئی ہے, سیو بھی ہو گئی ہے, پاسورڈ بھی لگ گیا ہے. اب ذرا اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں جی کہ واقعی پاسورڈ لگا ہے یا نہیں. تو میں مائکروسافٹ ورڈ کھولتا ہوں. فار ایگزامپل اب یہ میں نہیں آیا بیٹھا, کوئی اور بندہ آیا بیٹھا ہے آپ کے سامنے, اس نے ورڈ کو کھولا ہے اور وہ چاہتا ہے جی کہ اس فائل جو فیس ریکارڈ والی پڑی ہے اس کو کھولوں اور اس کے اندر میں دیکھوں کیا کیا ریکارڈ پڑا ہے. تو وہ فائل میں جا کے اوپن بھی کر سکتا ہے, کنٹرول او بھی کر سکتا ہے, یا آلٹ ایف اور او کا بٹن بھی دبا سکتا ہے. یہ تینوں شارٹ کٹس ہیں. میں یہیں پہ اوپن کے اوپر فی الحال آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہاں آپ کلک کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا جی کہ آپ نے کس نام سے فائل رکھی تھی. فار ایگزامپل میری وہ فائل فیس ریکارڈ کے نام سے موجود تھی. تو میں یہاں فیس ریکارڈ کے اوپر جیسے ہی کلک کر کے اوپن کو کلک کر ہی رہا ہوں گا کہ وہ پاسورڈ کا پرومپٹ جو ہے وہ دے دے گا کہ آپ اپنا پاسورڈ لگائیں. اب دیکھیں اس کے اندر وہ ریکارڈ پڑا ہے, شو نہیں کر رہا کہ کیا پڑا ہے اس کے اندر. جب تک پاسورڈ نہیں ڈالیں گے تو وہ آپ کی فائل نہیں شو کرے گا. اب میں یہاں پہ اپنا جو ایکوریٹ درست پاسورڈ تھا وہ دینے لگا ہوں. میں یہاں پہ عمران اور 1 2 3 لکھ کے جیسے ہی اوکے کروں گا تو آٹومیٹیکلی وہ میری فائل کھول کے آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ پاسورڈ لگانے کا طریقہ ہے. عزیز طلبہ اس کو ختم بھی سیم طریقے سے کیا جاتا ہے. آپ چاہتے ہو کہ بار بار اب یہ پاسورڈ مانگتا ہے تو اس کو پاسورڈ ختم کر دیتے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی یہ فائل کھلے تو پاسورڈ نہ مانگے. تو ہم کیا کریں گے, سیم اسی جگہ چلے جائیں گے جہاں سے پریپیئر میں جا کے ہم نے پاسورڈ لگایا تھا. یہ پاسورڈ لگا کھڑا ہوگا یہاں پہ. اس کو کلک کر کے آپ یہاں سے بیک سپیس کی مدد سے جہاں سے آپ غلطی کریکٹ کرتے ہو مٹا دیں. مٹانے کے بعد آپ اوکے کریں اور ایک مرتبہ پھر وہی پروسیس دہرانا پڑے گا. یا آپ فائل میں جا کے سیو کے اوپر کلک کریں تب یہ ڈیلیٹ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے اس کو سیو نہیں کیا. تو جیسے ہی آپ اگر یہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں کہ کلوز کا بٹن دبائیں اور یس کا بٹن دبائیں تو آٹومیٹیکلی اس کے اوپر سے وہ پاسورڈ مٹ جائے گا. اب میں دوبارہ ورڈ کھول رہا ہوں, سیم فائل کھولوں گا آپ کے سامنے اور آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ پاسورڈ نہیں مانگے گا, ڈائریکٹ ہی فائل کھل جائے گی. اچھا یہ ریسنٹ ڈاکومنٹس کے نام سے ادھر بھی پڑی ہوتی ہیں, آپ اوپن کرنے کی بجائے یہاں سے ڈائریکٹ کلک کر کے بھی کھول سکتے ہو. لاسٹ ٹائم جو آپ نے فائلیں جس طرح موبائل کے اندر فون بک سے نمبر نکال کے آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو ڈائل کال یا کال رجسٹر یا کال لاگ کے اندر آپ کی وہ ڈائل کیے ہوئے لاسٹ نمبر کھڑے ہوتے ہیں. دوبارہ نمبر نکالنا نہیں پڑتا فون بک سے, ادھر سے ہی کلک کر کے اس کو مطلب کال کر لیتے ہیں. تو یہ بھی میری وہی فائلیں کھڑی ہیں, یہاں سے بھی میں کلک کر سکتا ہوں. تو میں ڈائریکٹ کلک کروں گا تو وہی فائل کھول کے سامنے آ جائے گی کیونکہ ریسنٹلی ابھی میں نے یہی فائلیں کھولی ہیں. اب اگر میں اوپن کر کے اور ادھر سے جا کے کھولتا ہوں ڈائریکٹری سے تو ادھر سے بھی کھول سکتے ہیں. میں جی فیس ریکارڈ والی فائل کو جیسے ہی سلیکٹ کر کے اوپن کروں گا تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کوئی پاسورڈ نہیں مانگے گا, ڈائریکٹ ہی آپ کے سامنے وہی فائل کھول کے آ گئی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ پاسورڈ لگانے کا طریقہ کار بھی آ چکا ہوگا. اب میں آپ کو کٹ, کاپی اور پیسٹ کا تعارف بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو کل پہ بھی تھوڑا سا لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ تھوڑا لمبا ٹاپک ہے اور اس کو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا فی الحال سرسری طور پر تعارف بتا دوں. آپ یہاں پہ کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں, مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک پیرا لکھ رہا ہوں. یہ میں نے ایک پیرا لکھا ہے, میں اس کو تھوڑا سا سائز انکریز کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر نظر آئے اور سمجھ آ سکے. اس میں سے ایک لائن کا میں کلر بھی یہاں سے تھوڑا ڈیفرنٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں اس کو جب کاپی پیسٹ کروں گا تو کلر کی مدد سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز کاپی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں جی کہ یہ میں نے پیرا لکھا ہے اور میں اس میں جو پہلی لائن ہے اس کو دوبارہ یہاں پہ نیچے لکھنا چاہتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنی ٹائپنگ کروں گا دوبارہ اتنا ٹائم ضائع ہوگا, تو میں اسی فکرے کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں. یہ چیز یہاں بھی پڑی رہے اور یہاں بھی آ جائے, اس کو ہم کاپی کہتے ہیں, کاپی کرنا ٹیکسٹ کو. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ چیز جو یہاں پڑی ہے اس کو اٹھا کے ہم یہاں رکھ دیں اور یہاں نہ رہے, وہ یہاں سے اٹھ جائے, تو یہ کٹ ہے. اور کٹ کر کے آپ لے آئیں یا کاپی کر کے لے آئیں, یہاں جس آپشن کی مدد سے رکھیں گے وہ پیسٹ ہے. پیسٹ کا مطلب چپکانا, جیسے آپ کو پتہ ہوگا. کٹ کی شارٹ کٹ کنٹرول ایکس ہے. اگر آپ اس کی یہ کینچی نظر آ رہی ہوگی یہ کٹ ہے.
اگر اس کے اوپر آپ کرسر رکھیں تو یہ نیچے بتاتا بھی ہے کٹ کنٹرول ایکس بریکٹ کے اندر شارٹ کٹ اس نے دی ہوئی ہے. یہ ایک کاپی کا آپشن بنا پڑا ہے, ایک پیج بنا پڑا ہے. اس کی شکل سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک پیج کے ساتھ دوسرے کاپی ہوئی پڑی ہے, یا ایک ٹیکسٹ کی دوسری کاپی بنانے کے لیے. اور پیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کٹ کر کے لے آؤ یا کاپی کر کے لے آؤ, دونوں کو چپکانا یا کہیں بھی رکھنا ہوگا تو ایک ہی کمانڈ یہی پیسٹ استعمال ہوگی. اس کی شارٹ کٹ کنٹرول وی ہے. تو اب میں عملی مظاہرہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کٹ کیسے کرنا ہے اور کاپی کیسے کرنا ہے, پیسٹ کیسے کرنا ہے, اس کی شارٹ کٹیں, اس کے مختلف طریقہ کار, یہ میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا. فی الحال میں سرسری نگاہ آپ کے سامنے کٹ کاپی پیسٹ کر کے دکھا رہا ہوں. میں یہ لائن اٹھا کے نیچے رکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہاں بھی پڑی رہے, تو میں اس ساری لائن کو سلیکٹ کروں گا. کاپی کرنے کے ڈھیر سارے طریقے ہیں, فی الحال میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کاپی کی کمانڈ کھڑی ہے, یہ کٹ کے نیچے یہ والی, یہ کریں گے تو کٹ ہو جائے گا, یہ کرنا ہے. فی الحال کاپی پہلے پڑھ رہے ہیں تو ہم یہاں کلک جیسے ہی کریں گے یہ کاپی ہو گیا. اب اس کو کہاں پہ رکھنا ہے پہلے اس کو بتانا پڑے گا. فار ایگزامپل کیسے بتانا پڑے گا, کرسر جا کے رکھنا ہے وہاں پہ. کرسر کا مطلب یہ جو ہم لکھائی کرتے ہیں بلنک کر رہا ہوتا ہے, یہ میں جہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ کرسر بلنک کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ اینڈ پہ یا یہاں پہ پیسٹ کر دے, یا جہاں آپ کا دل کرے. انٹر کر کے آپ کہتے ہو جی یہاں نیچے تھوڑا سا کر کے پیسٹ کر دے. اب پیسٹ کرنا ہے, کاپی اس نے کیا ہوا ہے, اس کے کلپ بورڈ پہ وہ ذہن میں سمجھو ایک کمانڈ موجود ہے جو آپ نے دی ہوئی ہے. اب آپ نے ادھر پیسٹ پہ آ کے کلک کر دینا ہے. یاد رکھیں کرسر جہاں پہ کھڑا ہوگا وہ لائن وہیں پیسٹ ہوگی. اب میں پیسٹ کرنے لگا ہوں تو غور کریں وہی لائن نیچے پیسٹ ہو گئی. اب آپ یہاں پہ جتنی مرتبہ پیسٹ پہ کلک کرتے جائیں گے آپ نوٹ کریں وہی جو لائن ہے بار بار کاپی ہوتی جائے گی. یہ کاپی ہے. اب اگر اب میں دوسری لائن کو آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کا کلر میں تھوڑا سا یہ بلیو کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. اب یہ لائن میں یہاں لکھ گیا ہوں, یہ غلط لکھی گئی ہے مجھ سے جی. میں اس کو اٹھا کے یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لائن تو یہاں نہیں آنی تھی, یہاں آنی تھی. مطلب کہ یہاں سے سرے سے ہی اکھاڑ لینی ہے اس کو. تو پھر ہم یہ کٹ کا استعمال کریں گے. جب یہاں کٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ نوٹ کریں وہ لائن وہاں سے غائب ہو گئی ہے, سمجھو کٹ ہو گئی ہے. اب رکھنا کہاں ہے, جہاں کرسر رکھیں اور پیسٹ کے اوپر کلک کریں تو آپ دیکھیں وہی لائن پیسٹ ہو گئی ہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ اس کو سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے کاپی کریں گے, آپ کنٹرول سی بھی کر سکتے ہیں. یہاں توجہ طلب جو بات ہے جو آپ نے غور کرنا ہے کہ اس وقت تک نہ کٹ ہوگا نہ کاپی ہوگا جب تک آپ سلیکٹ نہیں کریں گے. سلیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بتائیں گے ہی نہیں کہ کون سی لائن یا کون سا فقرہ آپ نے. اب میں ایسے جو بیٹھا ہوں اور اس کو کہتا ہوں جی کہ لائن کاپی کر دو, اب اس کو کیا پتا کون سی لائن کاپی کرنی ہے. میں اس کو کہتا ہوں جی کہ آپ مجھے دوسری لائن کاپی کر دیں. اب یہ میں نے اس کو سلیکٹ کی زبان میں بتایا ہے. سلیکٹ کیسے کیا ہے, کرسر جہاں پہ کھڑا ہوگا وہاں ماؤس کی لیفٹ کلک دبا کے اور ماؤس کو یوں ایستا ایستا کھینچنا ہے. جیسے کھینچیں گے ماؤس کے اوپر بٹن دبا ہوا ہونا چاہیے, چھوڑنا نہیں ہے بٹن, مطلب جو انگلی آپ نے پریس کر کے رکھی ہوئی ہے. جہاں جہاں آپ اس کو ڈریگ کرتے آئیں گے یہ ایریا سلیکٹ ہوتا جائے گا, اور جو ایریا آپ کا سلیکٹ ہوگا وہی کاپی ہوگا وہی کٹ ہوگا, اور آپ جہاں کرسر رکھیں گے وہیں پہ پیسٹ ہوگا. یہ لیکچر ابھی میں نے 10% پڑھایا ہے کٹ کاپی پیسٹ, مزید 80% کل اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. امید ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کی اپنی پریکٹس جاری رکھیں. بہت بہت شکریہ جی.